أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب آل فرعون کے نیچے ایک عنوان لکھا ہے، دیکھیں، نمونہ تخویف دنیاوی۔ اللہ نے دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ بتا دیا۔ یہ تھوڑی سی مشکل آیت ہے، غور سے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ اے دأبہم کدأب آل فرعون، مکہ کے لوگوں کی حالت اس طرح ہے جس طرح تخویف دنیاوی کا نمونہ ہے، اور روح سخن ہر کافر کی طرف ہے، جس میں اہل مکہ بھی شامل ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سب کافر مغلوب ہو جائیں گے، سب کافر مغلوب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ باقی آنے والوں کے لیے بھی امید ہے، جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی مدد کی اور کافر باوجود ساز و سامان کے ناکام ہوئے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم ہر دور میں اہل حق کی مدد کریں گے جب وہ ثابت قدم رہے۔ دشمن ناکام ہوگا، اس لیے ہر مبلغ کو چاہیے زمانے کے حالات سے متاثر نہ ہو، اپنا کام جاری رکھے، بالآخر کامیابی اسی کی ہوگی۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت مثل حالت فرعونیوں کے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، نیچے لکھے بیان معاملے کا بیان، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فأخذهم اللہ، بس ٹھیک ہے، نیچے کیا لکھا ہے؟ ثمرہ تکذیب، جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بس پکڑ لی ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل، فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی صرف آخرت کا عذاب نہیں، دنیا میں بھی ہوگا۔ کہہ دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، للذین، ان لوگوں سے کہہ دو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب مغلوب ہو جائیں گے، ان قریب، یہ پشین گوئی دی جا رہی ہے۔ کافروں سے کہہ دو، چاہے کافر نصارہ کی شکل میں ہوں، یہود کی شکل میں ہوں، مشرکین کی شکل میں ہوں، تم کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب۔ ستغلبون کی نون کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دنیا میں تم کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب۔ وَتُحْشَرُونَ، اور تم جمع کیے جاؤ گے، نیچے کیا لکھا ہے؟ آخرت میں تمہارا حشر ہوگا، اِلَىٰ جہنم، طرف جہنم کے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، مذمت جہنم، اور برا ہے بچھونا، شدت النار۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ، یہ نمونہ ہے ستغلبون کا، کیسے مغلوب ہوں گے؟ تحقیق موجود ہے، لکم، تمہارے لیے، آیت، نشانی، اوپر لکھے بڑا نمونہ، فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا، جو دو جماعتیں آپس میں ملی، کہاں اور کیسے؟ بدر کی لڑائی میں،
فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت، نیچے کیا لکھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک جماعت تقاتل لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسری کافرہ، وہ کیا کون سی جماعت تھی؟ کافرہ جماعت تھی، یرونہم دیکھتے تھے وہ ان کو مثلیہم اپنے سے دگنا، کافروں کو اللہ نے خواب میں مسلمان اپنے سے دگنے دکھا دیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی کافر اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنا دیکھتے تھے، کیونکہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد مومنین صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور مقابلے میں کافر کتنے تھے؟ کافر 1000، کتنے؟ کافر 1000 تھے اور صحابہ 313، تو وہ 1000 تھے تو ڈبل ہوئے نا، ڈبل ہوئے۔ رأی العین دیکھنا آنکھوں سے، یعنی دیکھنا بھی کچھ وہم اور خیال کا نہ تھا، ظاہر ہے وہ زیادہ تھی، ان کے پاس مال و اسباب بھی تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرہ بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار بصیرت والوں کے لیے، جن کے دل دماغ روشن ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل اللہ کی مدد کام آتی ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ، زُجِّنَ، کافر کیوں مغلوب ہوتے ہیں؟ ان کی نظروں میں دنیا محبوب ہوتی ہے، وہ دنیا کی طالب، خوبصورت کیا گیا لوگوں کے لیے۔ نیچے لکھے وجہ نہ ماننے مشرکین کی دعوے توحید، مشرک خدا کی توحید کیوں نہیں مانتا؟ اس کو اپنی دولت کا غرور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں سو رہا ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ خوبصورت کی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنین عورتوں کی محبت اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر اور خزانے، المقنطرہ جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے سے، والفضہ اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑے، المصومہ نشان لگائے ہوئے، اور 5 کلیان گھوڑے جو خاص قسم کے ہوتے ہیں، والانعام اور کھیتیاں، والحرث انعام جانور، والحرث اور کھیتیاں، یہ 7 چیزیں ہیں، کسی نہ کسی کی محبت میں انسان یعنی وہ لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی توحید انہیں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن ذالکا یہ متاع الدنیا، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی نفع ہے، معمولی سامان ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے بعد ختم۔ واللہ عندہ، نیچے لکھا نصب العین مؤمنین، مومن کا نصب العین کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ ہی کے پاس ہے حسن المآب، اچھا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ۔ قل، نیچے لکھا ہے ترغیب الی الآخرہ، کہہ دو میرے پیغمبر، او نبیکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر بہت بہتر، من ذالکم ان چیزوں سے، یہ جو پچھلی آیت میں چیزیں نہیں گزری ساتھ، ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں، لیکن یہ بہتر چیز ہوگی کن لوگوں کے لیے؟ للذین، خبر مقدم ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو بچتے رہے، نیچے کیا لکھے کس سے؟ شرک سے بھی بچتے رہے، کفر سے بھی بچتے رہے، ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور کہاں ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہ کیا ہے؟ جنات، جسمانی لکھا ہے نیچے، باغات ہیں، تجری من تحتیا، بہتی ان کے نیچے الانہار نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغوں میں، وازواج، اور بیویاں ہوں گے، مطہرہ پاکیزہ، پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور رضا ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض، ہاں یہ جنت روحانی ہے، روح کی جنت تو یہی ہے نا، اللہ راضی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اعلان ہوگا اللہ تم پر راضی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ اللہ حاضر ناظر ثابت ہوا یا نہ ہوا؟
اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. ناظر کا معنی دیکھنا. اللہ پر سارے بندوں کو دیکھنے والا ہے. یہ صفت اللہ کی ہے. ہر جگہ موجود ہونا, حاضر ناظر ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ ہی کی. کیا چکر ہے باسی ہمارا. الذین یقولون الذین یقولون اوپر کیا لکھے؟ بدل. یہ کیا ہے؟ بدل ہے. للذین اتقوا, متقی لوگوں کی صفتیں کیا ہے؟ وصف اول ایمان. الذین یقولون, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں ربنا, اے ہمارے پروردگار, اننا آمنا, بے شک ہم ایمان لائے, فاغفر لنا, دو مناجات, پس بخش دے تو ہمارے لیے ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو, وقنا, اور بچا تو ہمیں, عذاب النار, آگ کے عذاب سے, الصابرین, اوپر کیا لکھا ہے؟ الصابرین, ڈٹ جانے والے. اچھا, صبر کرنے والے جنت میں جائیں گے یا ماتم کرنے والے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ صبر کرنے والے. ماتمی نہیں جنت میں جا سکتے. صبر کرنے والے. والصادقین, اور عقیدے میں بھی عمل میں بھی سچے. والقانتین, اوپر کیا لکھے؟ حکم بجا, فرما بردار. والمنفقین, اور خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار, اور استغفار کرنے والے پچھلی راتوں میں. سحری پچھلی رات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. شہید اللہ, اوپر لکھا ہے ذکر نصاب, یعنی وجہ جہاد. اللہ کی توحید کے لیے جہاد ہوتا ہے نا, منکرین توحید سے ہوتا ہے جہاد. تو مسئلہ توحید نیچے لکھا ہے دلیل نقلی از کتب سابقہ, یعنی ہر آسمانی کتاب کا دعویٰ تھا اللہ کی توحید کا. انہ لا الہ الا ہو, بے شک نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے مگر صرف اللہ. اللہ گواہی دیتا ہے اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور فرشتے بھی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور علم والے بھی دیتے, سب گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. بڑا اونچا مسئلہ ہے جس کی خاطر سب کا یہی شہادت ہے. قائما بالقسط, قائم ہے انصاف کے ساتھ. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ مگر وہی. العزیز الحکیم, وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. نیچے کیا لکھا ہے؟ نہیں, مسئلہ توحید اختلافی نہیں, اختلاف باغیوں نے ڈالا ہے, لیکن اس کا تعلق ومختلف سے ہے. نیچے لکیر کھینچ کے تیر کا نشان بنا دو نا, تاکہ سمجھ آ جائے کہ وہ مختلفہ کے اوپر جو عبارت لکھی ہے وہ کاتب کی غلطی ہے, اس کو اوپر لے گیا, اس کو نیچے لکھنا تھا. ان الدین, بے شک دین, عند اللہ, اللہ کے ہاں, الاسلام, اسلام ہے. دین کیا ہے؟ اسلام. ومختلف, اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے, اوت الکتاب, جو دیے گئے ہیں کتاب, جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہ کیا. کب کیا؟ الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر بعد اس کے کیا کہ آ چکا ان کے پاس علم. نیچے کیا لکھا ہے؟ کس کا علم؟ توحید کا علم. آیا تو انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ اختلاف. بھائی علم جو آ گیا تو پھر اختلاف کی تو گنجائش نہیں بنتی نا, پھر اختلاف کیوں کیا؟ اللہ نے جواب دیا بغیان, زد کی وجہ سے, بینہم, آپس میں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور جس بندے نے کفر کیا, انکار کیا اللہ کی آیتوں کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, بے شک اللہ جلدی لینے والے ہیں حساب. تو وہ جو ومختلفہ کے اوپر عبادت ہے نا, وہ اصل عبارت ہے کہ مسئلہ توحید اختلافی مسئلہ نہیں, اختلاف باغیوں نے ڈالا ہے. اختلاف کس نے ڈالا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ, اچھا, فَإِنْ حَاجُّوكَ, نیچے کیا لکھا ہے؟ زجر, اللہ نے ڈانٹا. فَإِنْ حَاجُّوكَ, پس اگر جھگڑا کرے وہ آپ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرے. نیچے کیا لکھا ہے؟
خواہ مخواہ. اوپر کیا لکھا ہے؟ فی التوحید از ابن کثیر. ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کے مسئلہ میں جھگڑا کریں فَقُلْ پس کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا، میں نے جھکا رکھا ہے وجہیا اپنے چہرے کو للہ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسلم تو وجہیا کا معنی ہے کہ اوپر بھی لکھا کھڑا ہے اخلصت عبادتی للہ وحدہ، میں نے اپنی خالص اپنی عبادت کو اللہ وحدہ کے لیے خالص کر دیا ہے. نیچے لکھا ہے جواب خلاصہ یہ کہ تم مانو یا نہ مانو ہم مان چکے ہیں. وَمَنِ اتَّبَعَنَ اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی، جنہوں نے میری پیروی کی. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اور میرے جو تابعدار ہیں صحابہ، ہم نے تو اپنا چہرہ کس کے لیے جھکا رکھا ہے؟ وَقُلْ اور کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو للذین ان لوگوں سے اوتو جو دیے گئے ہیں الکتاب کتاب دیے گئے. نیچے کیا لکھے کتاب کے؟ یہود و نصارہ. اچھا کل کے نیچے ایک اور بھی عبارت ہے جواب بعد از جواب نصاب تعلیم پیش کرو. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تورات انجیل والامیین اور امی. نیچے کیا لکھے؟ مشرکین مکہ. مشرکین مکہ کو امی کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ ماں والی زبان جانتے تھے اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے. امی. اسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو، جھکتے ہو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے، ایک کے در کے جھکنے والے بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ جھک جائیں فَقَدْ اهْتَدَوْا پس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہیں. وَإِنْ اور اگر تَوَلَّوْا پھر جائیں وہ، اگر پھر جائیں وہ. نیچے کیا لکھا ہے؟ تو آپ غم نہ کریں میرے پیغمبر، آپ کا مقصد آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، منوانا نہیں. فَإِنَّمَا نیچے لکھے فریضہ نبویہ پیغمبر کا فرض یہ ہوتا ہے. فَإِنَّمَا بس بے شک عَلَيْكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے البلاغ پہنچا دینا. صرف نیچے لکھے نا صرف پہنچا دینا، تبلیغ کرنا، پہنچا دینا. واللہ اور اللہ کریم بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو دیکھنے کا مقصد ہے. واللہ کے نیچے لکھے یعنی جزا سزا آپ دے گا. آپ میرے پیغمبر پہنچاتے رہیں مسئلہ، باقی جزا سزا اللہ خود دے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. ان الذین اوپر لکھے زجر کے بعد تخویف ہے، اللہ نے ڈانٹ پلائی، اس کے بعد آخرت کے عذاب کا ڈراوا دیا شاید مان جائے. ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون اوپر لکھے مرض پہلی بیماری بندے کی، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا. وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو. بنی اسرائیل نے کتنے پیغمبروں کو قتل کیا؟ نیچے النبیین کے کیا لکھا ہے؟ 43 پیغمبروں کو بغیر حق، نا حق. ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی کا قتل ہوتا بھی نا حق ہے تو پھر بغیر حق کیوں لایا اللہ نے؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ وہ قتل میں بھی نا حق ہے. ان کو پتہ تھا کہ ہم یہ نا حق کام کر رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ پہلا کیا اللہ کی آیتوں کا کیا انکار، دوسرا انبیاء کا قتل نا حق، تیسرا وَيَقْتُلُ تیسری مرض اور قتل کیا الَّذِينَ ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط کس کا؟ انصاف کا. من الناس لوگوں میں سے انبیاء کو بھی قتل کیا اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، توحید کا. یہ نیک لوگ تھے پہلے نبیوں کی امتوں کے. نیچے یأمرون کی کیا لکھا ہے؟
70 کے قریب تھے، وہ بڑے عالم تھے، موحد تھے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، ان کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ یہ جو لوگوں نے ایک جملہ پکا رکھا ہے نا کہ پہلے دور میں اللہ کی توحید کا کام نبی کرتے تھے اور آخری نبی کے بعد اس کی امت کے یہ کام ذمہ ہے، یہ کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ پہلے دور میں بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کا کام کرتے تھے اور ان کی امت کے لوگ بھی کرتے تھے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی بات؟ اچھا، فَبَشِّرْهُمْ، نیچے لکھے سمرہ، بس خوشخبری سنا دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، کس کی؟ بِعَذَابٍ علیم، عذاب دکھ دینے والا۔ سوال ہوتا ہے نا کہ عذاب کا ڈراوا ہوتا ہے یا خوشخبری ہوتی ہے؟ ڈراوا ہوتا ہے، اللہ نے خوشخبری کیوں فرمایا؟ سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ تو یہ اس کا اوپر نیچے تو عبارت نہیں لکھی ہوئی، جواب یہ تحکم ہے۔ کیا ہے؟ تحکم سمجھے، یا جس طرح انسان سانپ کو مار کر کہتا ہے مزہ چکھئی، مزہ چکھئی، حالانکہ مزہ تو نہیں ہوتا مارنے کا۔ سمجھ آئی بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یعنی کہ ایک بندہ حد سے گزر جائے تو اس کو اسی طرح کا جملہ کہا جاتا ہے۔ اولئک الذین، نیچے لکھے دفع شبہ، بھائی یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، جی بڑے نیک لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی نیکی نہیں کام آئے گی کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ اچھا، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ اوپر کیا لکھ؟ اعمال کے ایک نیچے جملہ لکھے صالحہ۔ مشرک اور کافر نیک عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سے تو زیادہ کرتے ہوں گے۔ اوپر اعمالوں کے اوپر لکھے کا صدقہ بھی دیتے ہیں، وصلۃ رحم۔ یہ لفظ میرے خیال کاتب کی غلطی ہے، یا جو نقطے نیچے یہ نہیں آنے تھے، وصلۃ رحم، اور صلہ رحمی کرنا، جی صدقہ کرنا۔ از ابن کثیر، یہ ان کے نیک اعمال ہیں۔ فی دنیا، ضائع ہو گئے کس میں؟ دنیا میں اور آخرت میں۔ سوال یہاں بھی ہوتا ہے جب دنیا میں ضائع ہو گئے تو آخرت میں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا تھا، نیک عمل دنیا میں ضائع ہو گئے، آخرت میں ضائع ہونے کا مطلب ہے مشرک یہ سمجھتے ہیں کافر کہ آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں ضائع ہو گئے، آخرت میں ان پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ وما لهم، نیچے لکھا ہے نفی شفاعت قہری، مشرکین کا جو عقیدہ ہے کہ ایمان عمل کی کیا ضرورت ہے، اللہ والے اللہ سے جبری چھڑا لیں گے، اللہ نے اس کی تردید کی۔ وما لهم، اور نہ ہوگا ان کے لیے، نہ ہوں گے ان کے لیے من ناصرین، کوئی مدد کرنے والے، جس طرح مشرکین کا خیال ہے۔ الم ترى، نیچے کیا لکھا ہے؟ زجر برائے علماء اہل کتاب کو اللہ نے ڈانٹا۔ الم ترى، کیا نہ دیکھا تو نے، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، اوتوا، جو دیے گئے ہیں، نصیبا، حصہ۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ جو کہ ان کی تکمیل کے لیے کافی تھا، حصہ دیا گیا، من الکتاب، کتاب سے، یدعون، بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ آؤ بھائی تمہاری تورات میں یہ مسئلہ کیسے لکھا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب ان کے درمیان، مذہبی اختلاف میں، اچھا فیصلہ کرے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فَرِيقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ بھی پیش آیا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے لیے، عورت تھی مرد تھا، فیصلہ کر دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو غلط ہے، آپ نے فرمایا قرآن میں بھی یہی حکم ہے، تمہاری تورات میں بھی یہی حکم ہے۔ اچھا وہ تورات لے آئے تھے اور ان کا جو عالم تھا اس نے اس مسئلے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اچھا تو اللہ نے فرمایا یہ اپنی کتاب کب مانتے ہیں؟ اپنی کتاب بھی نہیں مانتے، یہ تو اپنی صرف مرضی کے مسئلے مانتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ذالکہ کے نیچے لکھے وجہ تولی، کیوں پھیرتے ہیں منہ؟
وجہ تولی لکھا ہے نا پیچھے ہے نا، یہ تولا منہ پھیرتا ہے، ایک فریق کیوں پھیرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک یہ منہ پھیرنا بے انہم بسبب اس کے کہ بے شک وہ قالو کہتے ہیں لن تمسنا ہرگز نہ پہنچے گی ہمیں، چھوئے گی ہمیں النار آگ، اور نیچے کیا لکھے اور یہی ان کا اعتقاد ہے ہم بخشے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، الا مگر ایامن دن معدوداتن گنے ہوئے، گنتی کے چند دن۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 40 دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کو پوجا تھا، بس وہی چلا جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ پھر کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، جیسے کیسے ہم گناہ کریں خیر صلی اللہ ہے، ایمان ہو نہ ہو، عمل ہو یا، اور جس طرح آج کے مشرکین کا عقیدہ ہے بس سال کے بعد جو ہے نا عرس پہ چلے جائیں، ایک دیکھ جو ہے نا نیاز کی چڑھا دیں، پھر ہم بخشے ہیں۔ ہماری نسبت بڑی اونچی ہے، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھا؟ ان یہودیوں کا یہی نظریہ تھا۔ وَخَرَّهُمْ نیچے لکھے وجہ قول، قالو لن تمسنا النار میں قالو قول ہے نا، اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی، کیوں کہتے ہیں؟ وجہ قول وغرہم اور غرور میں ڈالا انہیں، غرہ غرور، اور غرور میں ڈالا ان کو فی دینہم ان کے دین میں، اور غرور میں ڈالا ان کو ان کے دین میں، کس چیز نے ڈالا؟ غرہ کا فاعل ما کانو یفترون ہے، وہ جو تھے کھڑا کرتے، افترا نئے سرے سے گھڑ لینا، وہ کیا کرتے تھے؟ گھڑ لیتے تھے عقیدے، جی اس طرح کے عقیدے کھڑے کہ ہم جو چند دن جہنم میں جائیں گے، جس طرح مشرکین اپنی تقریروں میں پیروں کے ولیوں کو واقعات سنا کے اور جھوٹے قصے کہانیاں عقیدے گھڑ گھڑ کے، جی ان کو یہ غرور ہے، وہ کھڑا ہوا جو ان کا عمل ہے، عقیدہ ہے۔ نیچے لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ متقدمین پیر مولوین کو گھڑ گھڑ دے گئے، اور جس آج کل کے دور میں جو نئی امت ہے ان کو کتابیں لکھ کر دے گئے کہ تم انہی پر پکے رہو۔ بات سمجھ آیا یا نہیں؟ فَكَيْفَ نیچے کیا لکھا ہے؟ تخویف اخروی، اللہ نے آخرت کے عذاب کا خوف دلایا، ہو سکتا ہے مان جائیں۔ فَكَيْفَ اوپر کیا لکھے؟ کیا برا حال ہوگا، فَكَيْفَ پس کیا برا حال ہوگا، اِذَا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو، لیومٍ ایک دن کے لیے، ایک دن میں، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ووفیت اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس، ما کسبت ما جو کسبت وہ کما لایا، جو نفس کماتا رہا اللہ پورا بدلہ دے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قل نیچے لکھے ثمرہ ادلہ توحید، اور ایک کاش ایک سامنے بھی لکھا ہے، یعنی جب دلائل عقلیہ و نقلیہ سے دعویٰ کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اب ثمرہ بیان کیا گیا، نتیجہ اور رزلٹ کہ غائبانہ حاجات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اور احسان کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک، میری فلانی حاجت پوری کر، یہ مقصود بالندا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اے اللہ، مالک الملک، مالک ہے ملک کا، سچا مالک کائنات کا، قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ملک کا مالک ہے تو دیتا ہے تو الملک، ملک بادشاہی دیتا ہے، عارضی تحت الاسباب، منتشاء جسے چاہتا ہے تو، جسے تنزع الملک اور تنزع کھینچ لیتا ہے، ملک بادشاہی، ممن جس سے تو تشاء چاہتا ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے، عارضی بادشاہی، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ میں بھی یہ اللہ کا اقتدار ہے، اصلی اقتدار اللہ کا ہے، اصلی اقتدار اللہ کا ہے، اس کی شاہی کو زوال نہیں، باقی ساری شاہیوں کو زوال ہے۔ ذُمَن تَشَاء اور تو عزت دے جسے تو چاہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاء تو ذلیل کرے جسے چاہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، تیرے ہاتھ میں
ساری خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل، داخل کرتا ہے تو رات کو، فی النہار، دن میں۔ ساری رات دن میں داخل ہوتی ہے یا کچھ حصہ؟ کچھ حصہ۔ نیچے کیا لکھے؟ اجزاء۔ رات کے کچھ اجزاء دن میں آ گئے، دن کے کچھ اجزاء رات میں۔ رات بڑی، دن چھوٹا، یا دن بڑا یا اور رات چھوٹی۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ، اور تو داخل کرتے ہیں دن کو یعنی دن کے حصوں کو، فی اللیل، رات میں، تو رات بڑھ جاتی ہے، بڑھے پہ ہے مسئلہ تو ٹھیک کر دو۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور نکالتے تو زندہ کو، من المیت، مردہ سے کس کو نکالتے؟ زندہ کو۔ انڈا مردہ ہے نا، زندہ چوزا نکالا۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور نکالتا ہے تو مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ مرغی زندہ ہے نا، مردہ انڈا نکالا، وغیرہ، اور بھی اس کی بے شمار مثال ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، رزاق بھی اللہ، اور قاسم الرزق بھی اللہ۔ رزق کا مالک بھی وہی، اور رزق بھی اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے۔ اس نے کسی ہستی کے سپرد نہیں کیا کہ تم روزیاں بانٹا کرو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ یا نہیں آ گیا؟ لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دلی دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ، یہ مومنین کو زجر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس بندے نے کیا یہ کام، کسی کافر سے دلی دوستی لگا لی، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پاس نہیں اللہ سے کسی چیز میں، اللہ کے دین میں اس کا کوئی شمار نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ بچو تم ان میں سے بچنا، بچو، ظاہری دوستی لگاؤ لو اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں اللہ کریم تمہیں اپنی ذات سے۔ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قول، نچلے کے تخویف، کہہ دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں، دلوں میں، او تبدو ہو، یا ظاہر کرو تم اسے، یعلمہ اللہ، جانتے ہیں اسے اللہ۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ، نیچے کیا لکھے؟ اس کی کیا تخصیص ہے، صرف ظاہر اور راز اللہ نہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور جانتے ہیں اللہ کریم جو کچھ بلندیوں میں ہے۔ السماوات کا لغوی معنی بلندی، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو پستیوں میں ہے، زمین پستی مراد ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجدو، نیچے کیا لکھے؟ تخویف اخروی، آخرت کے عذاب کا ڈراوا دیا، آخرت کے عذاب کا۔ یوم تجدو، جس دن پائے گا، کل نفس، ہر نفس، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، بھلائی سے اچھا، محضرن، سامنے پائے گا، آنکھوں کے سامنے۔ وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا اس نے برا، وہ بھی سامنے آئے گا۔ ہر چیز سامنے ہوگی، وہ عمل بھی سامنے آئے گا، وہ بدلہ بھی اس کا سامنے۔ تودو، نیچے لکھے تحسر مجرمین، مجرم کو کتنا ارمان لگے گا، مجرم چاہے گا، لو ان بینہا، کاش بے شک اس کے درمیان، وبینہ، اور اس بندے کے درمیان، امدن بعیدہ، فاصلہ ہوتا بڑا، امدن بعیدہ، فاصلہ ہوتا اس بندے اور عمل، برے عمل کے درمیان فاصلہ ہوتا، دوری ہوتی۔ یحذرکم اللہ نفسا، اور ڈراتے ہیں اللہ کریم تمہیں اپنی ذات سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ نرمی کرنے والے بندوں سے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، محبت کرتے کس سے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔
وہ کیسے ملے گی؟ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، توحید میں میری اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن مانتا ہے، نبی کی سچی حدیث نہیں مانتا، وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے۔ وہ مومن نہیں، ہاں منکرین حدیث کافر ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اس طرح کرتا ہے کہ اللہ کی توحید قرآن کو بھی مانتا ہے، نبی کے سچے فرمان کو بھی مانتا ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان۔ قل کہہ دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو تم اللہ کی، والرسول، اور پیغمبر کی، اطاعت کرو اللہ کی اور پیغمبر کی، پیغمبر کی بات مانو۔ اور پیغمبر نے کہہ دیا سنتی و سنت الخلفاء راشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لے اللہ رسول کی اطاعت سے، توحید سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ کریم، لا يحب الکافرین، نہیں پسند کرتے کافروں کو، یعنی سزا دیں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ، نیچے لکھا ہے دلیل توحید عقلی چہارم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحاً، اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران، یہ سارے اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ ہیں۔ ذریتاً، اولاد ہے، بعضها من بعض، ان کے بعض کی کیا ہے؟ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں یہ مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، لیکن ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ جو ایک دوسرے کی اولاد ہو وہ محتاج ہوتا ہے۔ انبیاء میرے برگزیدہ ضرور ہیں لیکن الہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ عقیدہ یہی رکھنا ہے، فوق الاسباب، سننے والا بھی اللہ، فوق الاسباب، جاننے والا بھی اللہ۔ اللہ کے ماں سوا کوئی فوق الاسباب نہ سننے والا ہے نہ جاننے والا۔